السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی تحریر کا عنوان ہے چوہے کی راہبری۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز تحریر ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید تحریر سننے میں اور پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، چوہے کی راہبری۔ ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا، اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا، اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا، میں تو بڑا شہزور ہوں، میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بیوقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع دار غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا کہ یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں کون ہوں، اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ اونٹ دل میں یہ کہہ رہا تھا، بچو کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا، تو کیا چیز ہے۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ندی آ گئی۔ اب تو راہبر چوہے کے آسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا، اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی راہبری کی ہے اور مجھے فخر تھا کہ اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے، مگر اب پانی میں میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں۔ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے تجاہلی عارفانہ سے پوچھا، اے میرے جنگل و بیاباں کے راہبر، تو اس قدر ڈر کیوں گیا؟ یہ حیرانگی، یہ کشمکش، کیسی مردانہ وار دریا کے اندر قدم رکھو، ندیاں میں قدم رکھو۔ اب تم کس فکر میں ڈوبے ہو اور یہ حیرت کس بات کی؟ کچھ مردانگی اور جیداری کے جوہر دکھاؤ، تم ہمارے رہنما ہو۔ چلو آگے بڑھو اور دریا میں اترو تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہوں۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا خاک، ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں، پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میرے شیخ، میرے راہبر، اس میں تھوڑا تھوڑا تو پانی ہے، بس آپ اتنے ہی پانی سے دہشت کھا گئے ہیں۔ اونٹ نے کہا، اے پیشرو، اس طرح راستہ کھوٹا نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو، تمہیں تو میری رہبری پر بڑا ناز اور فخر ہے۔ چوہے نے کہا، جناب، آپ کے زانوں اور میرے زانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں، جو پانی آپ کے زانوں تک گہرا ہے وہ میرے سینے سے 100 گز اونچا ہے۔ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میری توبہ۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ اس طرح مقتدی اور شیخ بننے کا کبھی دل میں خیال تک بھی نہ لاؤں گا، اور دوبارہ زندگی میں پھر ایسی غلطی اور حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ اب خدا کے لیے اس خطرناک ندی سے مجھے پار کروا دیجیے۔ اونٹ نے غصے میں آ کر کہا، خبردار، آئندہ اپنے اوپر ایسا غرور نہ کرنا، تو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر۔
اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ ہی گیا آخر۔ اس نے کہا میری کوہان پر آ کر بیٹھ جاؤ، تم جیسے سینکڑوں چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایسے پرخطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے کر جا سکتا ہوں۔ درس حیات، اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہو۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملا بد بنو، اطلس کو چھوڑ اپنی گدڑی سے کام رکھ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملح مت بن، اطلس کو چھوڑ اپنی گدڑی سے کام رکھ۔ اگر تم پتھر کی طرح بے حس یعنی خشیت و خوف آخرت سے محروم ہو تو جا کر کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو اور ان کی صحبت فیض سے تو یقیناً آپ گرا قدر موتی بن ہی جاؤ گے۔ اللہ والوں کی عیب جوئی سے باز آ جاؤ اور شاہ پر چوری کا الزام مت لگاؤ، کیونکہ اسے چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکم الہی سنو اور خاموش ہو جاؤ، حکم الہی سنو اور خاموش ہو جاؤ، اگر تو حق کی زبان نہیں تو کان بن جا۔ بے شک۔ اللہ حافظ۔